السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے۔ غرض کہ تمام صفات اور تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ اے میرے مالک، ہم گنہگار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، تو ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے مالک، رحم فرما ہم پر، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر۔ اے اللہ پاک، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں۔ ہم کچھ بھی کریں، کچھ بھی کہیں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہمارے مسائل بھی جانتا ہے اور ہمارے وسائل سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشات اور ہمارے وسائل ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اے اللہ، تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب رحیم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے ہر اس فیصلے کو ہمارے لیے آسان کر دے جس کا انجام ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور رکھ جس کا انجام ہمارے لیے بہتر نہیں اور جو ہماری مشکلات میں اضافہ کرے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں بچا، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو۔ ہمیں بچا ایسے لوگوں سے جو تیری نافرمان ہو۔ ہمیں محفوظ رکھ ایسی باتوں سے جو تجھ کو ناپسند ہو۔ ہمیں بچا ایسے عمل سے جو تجھ سے دور لے جائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں عطا کر ایسے دوست اور ایسے لوگ جو خود بھی نیک ہوں اور ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ ایسے لوگ جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے ہم بھی تیرے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایک لمحہ بھی ہمارے شریر نفس کے سپرد نہ کرنا۔ یا پاک پروردگار، ہمیں ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے بڑی شان والے، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانا، ہماری مدد فرمانا کہ ہم تیرا بہترین ذکر کریں، تیری نعمتوں اور عطاؤں پہ تیرے شایان و شان تیرا شکر کریں اور تیری اچھی طرح عبادت کریں۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے پاک کر دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے ہماری سانسوں کے مالک، ہماری نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں رزق عطا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، ہمارے کمزور جسم پہ رحم فرما، ہم پہ اپنے احسانات جاری رکھ، ہمارے ہر کام میں اپنا کرم فرما۔ اے اللہ، ہماری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، اور ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، بس تو ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین عبادت کریں۔
تو ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے ہمارے معبود، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کراتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، کرم فرما دے ہمارے ان گناہوں پر، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفت بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو بلائیں نازل کراتے ہیں۔ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچانا، حادثوں سے بچانا اور فساد کرنے والوں سے بچانا، اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے بچانا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدم اور صراط مستقیم اختیار کر رکھیں۔ اے پاک پروردگار، جو چیز ہمارے دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہے ہمیں اس کے قریب کر دے اور اسے ہمارے لیے آسان فرما دے، اور جو چیز ہماری دین و دنیا کے لیے نقصان دہ ہے ہمیں اس سے دور کر دے اور اس سے ہم سے دور کر دے۔ اے اللہ، بلا شبہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے اللہ، ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، ایسا سبب فرما دے کہ ہم تیرے گھر حاضر ہو کر طواف کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، حجرہ اسود کو بوسہ دیں اور ساری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں۔ یا اللہ، ایسی زندگی دے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، دل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل و بیت کی قدر و شان ہو۔ یا اللہ، جب موت کا وقت قریب ہو، سامنے روضہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہو، زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو، اے پاک پروردگار، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرما اور موت کے وقت ہم پر رحم فرمانا، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا اور قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے آقا، اگر ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم ان سے معافی مانگ سکیں، اور اگر لوگوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تب بھی ہمیں اتنی قوت عطا فرما کہ ہم انہیں معاف کر سکیں۔ اے بہت مہربان، محبت کرنے والے، ہمارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت کو بسنے نہ دینا، ہمیں صرف تیری ہی محبت حاصل ہو، کیونکہ صرف ایک تیری ہی محبت ایسی ہے جس میں کوئی طعنہ نہیں، کوئی الزام نہیں، کوئی رسوائی نہیں، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، شرمندگی نہیں، اور کوئی بے اعتباری نہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو بس اسی محبت سے مالا مال کر دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر ویسا ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ والدین کی مثال تو دو آنکھوں کی سی ہے، ایک دائیں ہے، دوسری بائیں ہے۔ اگر ایک آنکھ چلی جائے تو بینائی متاثر ہوتی ہے، اگر دونوں آنکھیں چلی جائیں تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کی حفاظت اور خیال ہماری آنکھوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سب کے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور ان کا سایہ شفقت ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، اور جن کے والدین بچھڑ چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جیسے تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، بالکل اسی طرح کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہے،
ان تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے دشمنوں کے جبر، ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھ، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، ان تمام مسلمانوں کو غاضبوں کے غضب سے محفوظ فرما، ان تمام مسلمانوں کو ذلت کی زندگی سے محفوظ فرما، ان کی زندگیوں کو امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں پر اپنی نصرت کے خزانوں کو برسا دے۔ اے اللہ پاک، کشمیر، یمن، عراق، سیریا، فلسطین میں مسلمان بچوں بچیوں کی عزتیں دشمنوں اور درندوں کے ہاتھوں تار تار ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک، تو تو بہت عزت والا ہے، تو تو بڑی غیرت والا ہے، ان تمام مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح یاب کر دے اور تمام دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی ہے اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے والدین، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے، دوستوں احباب کے، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، جو نزدیک ہیں یا دور ہیں، تمام امت مسلمہ کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ، تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنت میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا دیدار نصیب کر، اللہ اپنی دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ، اپنی محبت کا اور اپنی ملاقات کا شوق دے دے، ہمیں تجھ سے ملاقات کا خوف نہ دینا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا و آخرت کی فتنے سے بچا، قبر کی فتنے سے بچا۔ یا رب العالمین، اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا۔ یا رب العالمین، ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے۔ یا اللہ، ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ، شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ، زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دین کو درست کر دے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا۔ اللہ، ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں۔ یا رب العالمین، جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ ہو تو ہمیں اس سے بچا لینا۔ اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یا رب العالمین، تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے، جبن سے بچانا۔ یا اللہ، بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی، ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شیطان، نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور ہر بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا۔ یا اللہ، جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہ، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں برے ہمسائے سے بچانا۔ یا رب العالمین، ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا، یہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دے۔ یا اللہ، تو ہم پر اپنا خاص فضل کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا، یا اپنی کتاب میں اتارا، یا کسی انسان کو سکھایا، یا علم غیب میں رکھا،
کہ تو قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے والد صاحب ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جن سے بچھڑے ہمیں 3 سال ہونے والے ہیں۔ اے اللہ پاک، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند کر، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ ہمارے باپ دادا اور جتنے بھی ہمارے پچھلے گزر چکے ہیں جو تجھے مانتے تھے، دل سے تیرا کلمہ پڑھتے تھے، تو ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ میری ایک بہت ہی پیاری سی دوست جس کی بیٹی ابھی اس دنیا میں آئی ہے، اے اللہ وہ معصوم سی ننھی سی جان زندگی اور موت کے کشمکش سے لڑ رہی ہے۔ اے اللہ اس بچی کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اسے اس کے ماں باپ کی فرما بردار اولاد بنا، اس کو اس کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اے اللہ اس بچی کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس بچی کو لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ جلد از جلد وہ بچی وینٹ سے نکل کر اپنے ماں باپ تک صحیح سلامت پہنچ جائے، آمین۔ یا رب ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے۔ یا اللہ آنے والا سال سب کے لیے بہتر ثابت ہو۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، جو مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو بیٹیاں اچھے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں انہیں نیک رشتے عطا فرما، ملک پاکستان کی بہتری فرما، سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔